بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم وقولہ تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ کتاب الایمان کا یہ آخری باب ہے جس کا مرکزی مضمون ہے النصیحہ بمعنی خیر خواہی۔ خیر خواہی کا حاصل ہے دوسرے کی بھلائی چاہی، یعنی دوسرے کی بھلائی چاہنا اور چاہنے کا مزاج رکھنا۔ ترجمۃ الباب کی عبارت سے حضرت مصنف علام رحمہ اللہ تأثر دے رہے ہیں کہ الدین والنصیحہ، دین میں، شریعت میں، اسلام میں، ایمان میں جتنی باتیں آئی ہیں وہ سب کی سب کسی کی خیر خواہی سے وابستہ، دوسرے کی خیر خواہی اور خود اپنی بھی خیر خواہی۔ دھوکہ مت دینا، دوسرے کی خیر خواہی اور اسی میں اپنی بھی خیر خواہی، پکڑ گئے تو پٹ جاؤ گے تو مت دینا، اس میں ہے اپنی بھی خیر خواہی۔ حسد مت کرنا کسی سے ورنہ جلتے رہو گے، نیند کبھی نہیں آئے گی، اپنی بھی خیر خواہی وغیرہ وغیرہ۔ اسلام میں یا تو احکام آدمی کی ذات سے خود وابستہ ہے یا یہ کہ کسی دوسرے سے وابستہ ہے، دونوں میں خیر خواہی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ تأثر دے رہے ہیں اور تصور قائم کرنے کی اور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سمجھ لو کہ دین سارا کا سارا خیر خواہی کا نام ہے، اپنے ساتھ خیر خواہی، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی۔ اب کس کس کے ساتھ خیر خواہی آگے بتلا دیا، للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ یہ تو چند جزیات بتلائی گئی، ورنہ اللہ سے لے کر ساری مخلوقات تک کی خیر خواہی، یعنی خالق اور مخلوق سب کی خیر خواہی کا نام الدین ہے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ تھوڑے سمجھنے کی چیز ہے، باقی تو سب سمجھ میں آتی۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ رسول کی مانی جاوے، رسول کے اشاروں پہ قربان ہو جایا جاوے، رسول کی سوچ کے آگے کوئی سوچ نہ سوچی جاوے، ائمۃ المسلمین کی تشریح بھی اسی کے قریب ہے کہ جن کو آپ نے اپنا مقتدا بنا لیا اس کی اقتدا کی جاوے اور اس کے متعلق امور میں تعاون کیا جائے۔ مثلا جو بڑا ہے وہ بڑا کوئی حکم نافذ کرے تو اس کے نفاذ میں تعاون کیا جاوے، نہ یہ کہ رکاوٹ بنے۔ وعامتہم، پوری خلق خدا اور پوری انسانیت کے ساتھ، یعنی عوام کے ساتھ بھی، خواص کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ وہ کیا جائے جو ان کا حق ہے، جو ان کا حق ہے۔ ایک بات رہ جاتی ہے النصیحۃ للہ،
اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت آسان سی بات. مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جزیات کی شکل میں کچھ بھی آپ کہیں، ایک کلی اور روح بتلاتا ہوں. کلی اور روح یہ ہے مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی کہ مخلوق کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے جس سے وہ خوش ہو جاوے. تو النصیحہ للہ کا حاصل ہوگا، اللہ کے ساتھ اس طرح برتاؤ سلوک کیا جائے، رہا جاوے، اطاعت کی جائے کہ خدا خوش ہو جاوے. سیدھی سی بات. اب اس کی ذیل میں بڑھا لیجئے، مامورات کو ادا کیا جاوے، منہیات سے بچا جاوے، یہ خدا کے ساتھ خیر خواہی ہے. تھوڑی اور تفصیل کر لیجئے، اللہ کے احکام جہاں جہاں نافذ کیے جا رہے ہیں تو نافذ کرنے والوں کا اس کے نفاذ میں، تنفیذ میں تعاون کیا جائے، روڑا نہ بنا جاوے. یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. اللہ کے دین کو، جھنڈے کو بلند کیا جاوے، بلندی میں اپنی صلاحیتیں صرف کی جاوے، نہ یہ کہ کسی قسم کی غفلت برتی جائے یا یہ کہ کوئی رکاوٹ ڈالی جاوے. مثلا کوئی مدرسہ چل رہا ہے تو مزید چلایا جائے، نہ کہ اس کی ترقی دیکھ کر کے کسی قسم کی منفی سوچ پیدا کی جاوے. اب اگلی بات سنیے، مقصد بخاری بھی یہاں سمجھ لیجیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصد ہے زیادت فی الایمان کو، زیادت و نقص فی الایمان کو بتانا، جیسا کہ ابتدا سے ان کا مدعا رہا ہے. تو کہتے ہیں نصائح میں بھی درجات ہیں، اور نصیحت نام ہے دین کا، اور دین اور ایمان ایک ہی چیز ہے. تو جب نصیحت میں درجات ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ایمان میں بھی درجات ہیں، کسی کا کم کسی کا زیادہ. پس الایمان یزید و ینقص ثابت ہو گیا. اگلی بات، الدین والنصیحہ، یہ پوری عبارت ایک حدیث کا، ایک حدیث ہے، یہ ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں پر تعلیقاً پیش کر رہے ہیں. ترجمۃ الباب میں قول النبی کہہ کر کے پیش کر رہے ہیں. یہ پوری حدیث ہے، یہ مسلم شریف میں ہے اور دوسری کتابوں میں ہے، پوری حدیث ہے. امام بخاری نے یہاں اس کو سند کے ساتھ موصولاً نقل نہیں کیا، معلقاً نقل کیا. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. امام بخاری کی ایک ہوتی ہے تعلیق اور ایک ہے ان کا وصل. وصل کہتے ہیں کسی حدیث کو موصول پیش کرنا، پوری سند سنا کر حدیث سنانا. یہاں حدیث تو سنا دی ہے، سند نہیں سنائی ہے، حذف کر دی، اس لیے اس کو کہیں گے معلقاً یہ حدیث حضرت نے پیش کی. سوال یہ ہے کہ موصولاً کیوں نہیں پیش کیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اگرچہ مسلم شریف میں بھی ہے، اب جب مسلم شریف میں ہے تو اونچی ہی حدیث ہے، مگر اس میں سہیل ابن ابی صالح نام کے ایک راوی ہیں، ان پر کچھ کلام ہے. ان کی وجہ سے امام بخاری کو یہ حدیث اتنی اچھی نہیں لگی کہ اپنی جامع میں موصول کے درجے میں پیش کرے، موصولات کے ساتھ پیش کرے، اتنی اچھی نہیں لگی. کہنے لگے کچھ باس آ رہی تھی حدیث میں، نہیں اس راوی کی ذات میں. یہ مطلب ہے، یعنی کچھ حرج نظر آ رہا تھا. اسی لیے اس کتاب کو یہ مقبولیت حاصل ہے کہ نہایت اعلیٰ درجے کا اہتمام کیا اس کی صحت کے سلسلے میں. آیت کریمہ میں بھی وہی بات تھی. اب اگلی بات، نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ الدین والنصیحہ. نصح ینصح، نصحن، نصحن، اس کے معنی آتے ہیں، اس کا لغوی اصلی معنی دو بتایا جاتا ہے. ایک معنی اس کا ہے
شہد کے چھتے سے شہد کو نکال کر صاف کرنا، یعنی گویا صفائی اور خلوص کا معنی۔ خلوص کسے کہتے ہیں؟ مکروہات و منفیات سے ایک شے کو الگ کرنا، مکروہات سے جو چیز ایک چیز کے مناسب نہیں ہے اس سے اس کو چھانٹ کے الگ کرنے کا نام خلوص ہے، اخلاص ہے، اس کا نام اخلاص ہے۔ مثلا ریا کو نکال دینا عمل سے اور خالص اللہ کے لیے رکھ دینا، یہ اخلاص ہے۔ شہد کے چھتے سے شہد کو نکالا جائے اور اس میں کچھ چیزیں شامل ہوں، اس کو نکال دینے کا نام اور شہد کو خالص کر لینے کا نام کیا ہے؟ نصح ینصح ہے۔ ایک انسان کے ساتھ قلب میں ایسی کیفیت پیدا کی جاوے کہ ہمدردی ہی ہمدردی ہو، بھلائی ہی بھلائی ہو، اس کے ضرر و اضرار کا کوئی واہمہ بھی نہ ہو، اس کو کہتے نصح ینصح۔ یہ ہے نصیحت کسی کے ساتھ، یہ ہے خیرخواہی کسی کے ساتھ۔ آپ کی لغت اور آپ کا عربی ادب جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنی زیادہ معانی متون کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ دوسری لغت اس کی بتائی جاتی ہے کہ نصح کے معنی آتے ہیں خاط یا خیتوں کے، سلائی کرنے کے۔ نصیحت میں یوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی گناہ کے ذریعے سے معصیت کر کر کے ردائے تقوی کو پھاڑ چکا ہوتا ہے، تانے بانے بکھیر چکا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو بہترین عصمت کی، معصومیت کی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہی تو ہوتا، جو گناہوں سے براءت اور تحفظ بے داغ چادر پہنائی تھی، اسے تو نے گناہ کر کر کے تار تار کر دیا، لباس بیکار کر دیا۔ پھر نصیحت کی جاتی ہے، یعنی اس گناہگار کو اچھی باتیں بتلائی جاتی ہیں تاکہ واپس اس کی سلائی کر لے اور جیسا خوبصورت پہلے دن لگ رہا تھا پھر ایسا لگ جائے۔ اسی کو حدیث میں کئی جگہ کہا گیا ہے کہ بعض اعمال کی برکت سے انسان ایسا ہو جاتا ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ یہ نصح کا دوسرا ترجمہ ہے۔ بڑی چاشنی ہے لغات میں، مراد سے جب تطبیق کرو تو بڑی چاشنی ملتی، اور پھر اللہ کی زبان ہے اور اللہ کی مراد ہے تو پھر اس میں تطبیق نہیں تو اور کہاں ہوگی میرے بھائیو۔ اچھا جی، اگلی بات، اب آئیے روایت پر۔ بہی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن اسماعیل قال حدثنی قیس بن ابی حازم۔ یہ قیس ابن حازم صحابی ہوتے ہوتے رہ گئے، چلے تھے، راستے میں تھے، پہنچ نہیں سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ کرام سے ملاقاتیں رہیں، اللہ کے نبی کو انہوں نے نہیں دی۔ ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، مگر وہ روایت معتبر نہیں ہے۔ یہ اس لیے بتائی جا رہی کہیں آپ پڑھیں تو آپ کو تشویش میں نہیں آنا چاہیے۔ جی، یہ قیس ابن ابی، البتہ ان کے والد ابو حازم یہ صحابی ہیں۔ جی، آگے ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی، بہت مرتبہ ان کا نام آ چکا ہے۔ سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رمضان کے مہینے میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوئے۔ بڑے خوبصورت تھے، حضرت عمر تو ان کو یوسف و حاضر الامہ کہا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کی ہے تو آپ نے عام اعمال کی جو بیعت سب سے کراتے تھے وہ کرائی، ان کے ساتھ ایک جزء بیعت کا یہ رکھا وَالنُّصْحَ عَلَى لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ ہر مسلمان کے ساتھ تم کو خیرخواہی کا معاملہ کرنا ہے۔ چنانچہ یہ ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرتے تھے۔
اپنے نوکر کو بھیجا، خادم کو، گھوڑا خریدنے کے لیے. 300 کے آس پاس میں گھوڑا طے ہو گیا. خود ہی آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں اب اے بیچنے والے تو نے کم پیسہ لے لیا اور لے. پھر بڑھایا ابھی بھی کم ہے. 800 قریب پیسہ دیا. 800 درہم 300 کی جگہ پر 200 یا 300 کی جگہ پر کتنا 800. یہ اصل میں بیعت کی تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ مجھے دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا. جس طرح حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا. کہتے ہیں جب اپنی سواری سے گزرتے تھے تو ہاتھ سے کوڑا بھی چھوٹ جاتا تھا، سواری آگے چلی جاتی تھی، پھر بھی خود وہاں سے واپس ہو کر آ کے اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے، کسی سے وہاں موجود آدمی سے مانگتے نہیں تھے. کہتے تھے اللہ کے نبی نے سوال کرنے سے منع کیا، حالانکہ اس سوال کا مطلب کچھ اور تھا، مگر صورت لفظوں کی جو تھی وہاں تک وہ احتیاط کرتے تھے. جریر بن عبداللہ کی بڑی ایک سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے. جب یہ آئے اور مسلمان ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کو عنایت فرمائی اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، آ رہے ہیں تو ان کا اکرام کرنا. یہ آ رہے ہیں تو ان کا اکرام کرنا، اس لیے کہ جب کسی قوم کا تمہارے پاس جب قوم کا کریم آوے، شریف آوے، باعزت انسان آوے تو فاکرموہ. اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، اس کی عزت کرو. ان کی یہ آیت ہے 10 میں. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام ان کو دیا، جاؤ وہ ایک بت ہے ذوالخلصہ نام کرتا، بت نہیں بت خانہ، اس کو گرا ڈالو. ان کو بھیجا، کہنے لگے یا رسول اللہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں تو زیادہ جم نہیں پاتا، میں گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں تو تھوڑا سا ڈر لگتا، ایسا سمجھو جم نہیں پاتا. تو آپ نے ان کو بیٹھایا اور کہا اللہم ثبت ہو واجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ یہ جم نہیں پاتے جما دیجئے. ان کے بس میں جمنا نہیں ہے، اللہ تیرے بس میں تو جمانا ہے نا، جما دیجئے. کہنے لگے اس کے بعد تو پھر سب کام ہی ہو گیا. یہ ابھی آئے نہیں تھے، آ ہی رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی لوگوں سے کہہ دیا سیدخل من ھذا الفج، ان قریب اس فج سے یمن کا ایک بہترین انسان آنے والا ہے. من کل فج عمیق، اس راستے سے. اب ذرا سا دیکھ لیجئے، 2-3 منٹ آپ کا بچا ہے. بہی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ بن اسماعیل قال حدثني قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبداللہ البجلی قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة وایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم. نصیحت لکل مسلم کا مطلب سمجھ میں آ گیا، محبت سے ہر ایک کو سمجھاؤ، بیٹا دیکھو سبق میں باتیں مت کرو ورنہ سبق کی برکت سے حدیث کی برکت سے محروم رہ جاؤ گے. حدیث کی ایک برکت بتا دوں گا تاکہ کوئی آج سے بات نہ کرے. بتاؤں؟ حدیث کی برکت بے ادبی سے زائل ہو جاتی ایک بات، اور حدیث کی برکت میں دنیا کا فائدہ ہے اور اس کی محرومی میں دنیا کا بھی نقصان ہے. دلیل اس کی دلیل یہ ہے کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، حدیث پڑھنے پڑھانے کی مجلس کی جب عظمت کرو گے، تعظیم کرو گے، ادب کرو گے تو اللہ تر و تازہ رکھیں گے، دنیا بھی میں بھی آپ کو چمکائیں گے. چہرہ ایسا لگے گا روزانہ کہ ابھی نہا دھو کر کے سمجھا حشم بشہ دلہا بن کر کے آ رہا ہے. بڑھاپے میں بھی چہرے پر شباب کی سی تر و تازگی ہوگی.
बात समझे कि नहीं समझे? इसका मुजाहरा और मुशाहदा मुहद्दिसीन के चेहरों पर करने वालों ने किया है। हमारे हजरत मौलाना हबीबुर रहमान अल आज़मी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू के मुतालिक तो मशहूर था ये, हालांकि तवील उम्र पाई थी उन्होंने, अब बदन बहुत भारी था, चेहरा काला था, लेकिन जब इंतकाल हुआ उस वक्त लोगों ने देखा कि कद इब्यज़्ज़ वजहुहू, यूं तो जिंदगी भर रहती ही है, उस हदीस की वजाहत हो भी चुकी है और तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत आएगी और कुछ बात कही जाएगी। इसलिए तरोताज़ा होने में इस चीज का दखल है कि दुनिया के सामान अल्लाह वाफिर मिकदार में देंगे, जिसको वाफिर मिकदार में मिलेंगे तरोताज़ा रहेगा, और जिसके पास मजबूरियां होगी वो तो हमेशा अबूसन कमतरीरा रहेगा। इससे पता चला कि हदीस अदब से पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया की रोटी भी घी वाली मिलेगी, ढंग की मिलेगी, चाहे वो खुद से घी लगा ले और चाहे कोई और सेठ घी ला के लगा दे, वो अल्लाह जाने कैसे लगवाएंगे। जी जी, यानी मखलूक या तो आपकी खिदमत को सादत समझे, और या तो ये कि आपको खुद अल्लाह ताला ऐसा इतना इनायत फरमा दे। इसलिए कभी भी किसी किस्म की बेअदबी दरस हदीस की नहीं होनी चाहिए। जी, रिवायत जो आ रही है वो बिही क़ाल हद्दसना अबू नुमान क़ाल हद्दसना अबू अवाना, इस आने वाली रिवायत में जरीर इब्न अब्दुल्ला अल बजली फरमाते हैं जिस दिन मुग़ीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ, हाँ ये फरमाने वाले तो ज़ियाद इब्न इलाक़ा है, वो कहते हैं जिस दिन इंतकाल हुआ हज़रत मुग़ीरा इब्न शोबा का, तो जरीर इब्न अब्दुल्ला खड़े हुए, अल्लाह की हम्द व सना के बाद उन्होंने लोगों से कहा कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, वक़ार और सुकून के साथ रहो, यहाँ तक कि कोई अमीर आ जावे तुम्हारे पास, इसलिए कि अमीर आने ही वाला है, अनकरीब आएगा। फिर कहा आगे कि अपने अमीर के लिए अल्लाह से माफ़ी की दुआएं करो, इसलिए कि वो खुद माफ़ करने को पसंद करता था। फिर कहा अम्मा बाद, इतना कहने के बाद कहा सुनो, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, इस्लाम पर बैत की, तो अल्लाह के नबी ने मेरे साथ शर्त लगाई थी अन्नुसल कुल्ले मुस्लिम की, और फिर मैंने बैत की इसी अमल पर, और इस मस्जिद के रब की कसम मैं तुम्हारे लिए नासे बन करके इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। उसके बाद इस्तिग़फ़ार किया और मिंबर से नीचे उतर गए। मज़मून वाज़ेह है जी, और इससे पहले भी आपको बताया जा चुका है। हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्ला ने खड़े होने की वजह बता दी कि मुझे इमारत मकसूद नहीं, इसलिए नहीं खड़ा हो गया। इस वक्त चूँकि अमीर का इंतकाल हुआ है, गवर्नर कूफा के गवर्नर का इंतकाल हुआ है, और ऐसे मौके पर बड़े के इंतकाल के बाद शोर शार हो जाता है, इंतशार का माहौल बन जाता है, इसलिए मैंने लोगों को पर कंट्रोल करने के लिए ये बात सुनाई, इसके लिए खड़ा हुआ, और सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के नबी ने मुझे कहा था कि हर एक की मौके पर खैरखाही करना, तो एक मौका था खैरखाही का, इसलिए मैं खड़ा हो गया और जो बात कहनी थी वो मैंने कह दी। फिर इस्तिग़फ़ार करते हुए मिंबर से नीचे उतर गए। यहाँ हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो किताबुल ईमान का इख्तिताम हुआ तो एक ऐसी हदीस लाए जिसमें खत्म का जिक्र आया। शेख ज़करिया कहते हैं देखो किताबुल ईमान का इख्तिताम हुआ तो एक ऐसी हदीस ले आए जिसमें खत्म हयात का तस्करा आया या खत्म हयात का इशारा आया। उनके यहाँ वो बुनियाद है, उनके यहाँ वो बुनियाद है। बहरहाल इस किस्म की मुनासिब जो तत्बीकात होती हैं ये किसी तहरीर का हुस्न हुआ करती है, इसलिए एक हुस्न ये भी लोगों ने निकाल करके बताया है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही।